बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिन्हा हैसु बुनियत तशबीहन लहा बिलगायाति लिमुलाजिमतिहा अल इज़ाफता इलल जुमलति फिल अक्सरी क़ाल अल्लाहु तआला सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून वक़द तुज़ाफ़ु इलल मुफ़रदि कक़ौलि शाइरि अमा तरा हैसु सुहैलिन तालिअन। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ज़ुरूफ़ मबनिया की दूसरी किस्म हैसु को बयान फरमा रहे हैं। सबसे पहले तो इस चीज को समझ लें कि हैसु ये मबनी है। हैसु ये क्या है? मबनी। और ये मबनी इसलिए है कि ये जुमले की तरफ मुजाफ होता है, लेकिन हकीकतन वो जुमला इसका मुजाफुन इलैह नहीं होता, बल्कि इसका मुजाफुन इलैह हकीकतन वो मस्दर होता है जो उस जुमले के अंदर मौजूद होता है। क्योंकि जुमला मिन हैसुल जुमला वो ना मुजाफ बनता है ना मुजाफुन इलैह बनता है। उसकी वजह यह है कि जुमला मिन हैसुल जुमला एक मुकम्मल कलाम होता है, उसको आगे पीछे की जरूरत नहीं होती, जबकि मुजाफ और मुजाफुन इलैह वो मोहताज होते हैं। मुजाफ मुजाफुन इलैह का मोहताज होता है और मुजाफुन इलैह मुजाफ का मोहताज होता है। तो बज़ाहिर तो ये जुमला मालूम हो रहा होता है, लेकिन मुजाफुन इलैह हकीकत में उस जुमले के अंदर मौजूद वो मस्तर होता है जो इबारत में मज़कूर नहीं होता, बल्कि वो महजूफ होता है। और वो महजूफ भी महजूफ मनवी है, जैसा कि पीछे हमने एक मिसाल पढ़ी थी, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि कभी ज़मीर का मर्जे मनवी भी होता है। क्या मतलब? कि पीछे वो मौजूद लफ्जों में नहीं होता, बल्कि किसी लफ्ज के ज़िमन में वो मौजूद होता है। तो मुज़ाफ़ुन इलैह महजूफ होने की वजह से अब ये मुशाबे हो गया हरूफ गायात के। ये जो हरूफ गायात हमने पढ़े हैं, क़ब्लु बादु, अब ये क़ब्लु बादु इनका मुज़ाफ़ुन इलैह भी महजूफ होता है ना। तो हैसु ये भी मुज़ाफ तो होता है, लेकिन इसका मुज़ाफ़ुन इलैह भी महजूफ मनवी होता है। जब इसका मुज़ाफ़ुन इलैह महजूफ मनवी है, जिस तरह के क़ब्लु और बादु का मुज़ाफ़ुन इलैह मनवी है, तो क़ब्लु और बादु जब वो मबनी होते हैं तो उनसे मुशाबे जो होगा वो भी क्या होगा? मबनी होगा। आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ज़ुरूफ़ मबनिया की दूसरी किस्म बयान फरमाते हैं, और वो है हैसु। हैसु ये मबनी है, लेकिन ये मबनी क्यों है? तो मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसलिए कि इसकी मुशाबहत होती है गायात के साथ। गायात से क्या मुराद है? क़ब्लु और बादु, फ़ौकु, तहतु, ये जो है चार, इनके साथ मुशाबहत है। अब ये मुशाबहत किस तरह है आगे बता रहे हैं। इसलिए कि हैसु के लिए जरूरी है कि ये मुजाफ हो, हैसु के लिए जरूरी है कि ये क्या हो? मुजाफ हो। लेकिन ये अक्सर मुजाफ होता है जुमले की तरफ, लेकिन बज़ाहिर वो जुमला इसका मुज़ाफ़ुन इलैह तो होता है। बज़ाहिर वो जुमला इसका मुज़ाफ़ुन इलैह होता है, लेकिन हकीकतन वो जुमला इसका मुज़ाफ़ुन इलैह नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? इसलिए कि जुमला मिन हैसुल जुमला एक मुकम्मल कलाम होता है, और मुकम्मल कलाम जो है वो ना मुज़ाफ बन सकता है ना मुज़ाफ़ुन इलैह बन सकता है। तो फिर मुज़ाफ़ुन इलैह क्या होता है हैसु का? तो मुज़ाफ़ुन इलैह हैसु का होता है उस जुमले के अंदर मौजूद मस्दर, और वो मस्दर महजूफ मनवी होता है। महजूफ मनवी किसको कहते हैं? कि जो फेल के अंदर माने के एतबार से हमें समझ में आ रहा हो। अच्छा, इसको महजूफ मानवी नहीं कहना, इसको महजूफ मानवी नहीं कहना, मानवी यह है महजूफ मनवी, नीयत से है, कि मतलब उसका मुज़ाफ इलैह मस्दर होता है, और वो मस्दर नीयत के अंदर क्या होता है? मौजूद होता है। वमिनहा ज़ुरूफ़ मबनिया में से हैसु भी है। बुनियत ये मबनी है, तशबीहन इसलिए कि ये मुशाबे है बिल गायात, गायात के साथ। अब सवाल होगा कि गायात से क्या मुराद है? तो क्या जवाब देंगे आप कि गायात से मुराद पीछे जो हमने ज़रूफ पढ़ ली है, क़ब्लु बादु फ़ौकु तहतु, ये है। अब ये मुशाबहत की वजह बयान कर रहे हैं कि लिमुलाजिमतिहा अल इज़ाफत, इसलिए कि ये इज़ाफत को लाजिम है। जिस तरह के क़ब्लु बादु फ़ौकु तहतु वो इज़ाफत को लाजिम है, ये भी इज़ाफत को लाजिम है। इलल जुमलती, और ये जुमले की तरफ मुजाफ होता है, फिल अक्सरी अक्सर, लेकिन वो इसकी वजाहत हो गई कि जुमले की तरफ मुजाफ तो होता है, लेकिन जुमला इसका हकीकतन मुजाफ इलैह बनता नहीं है। मुजाफ इलैह क्या बनता है इसके लिए?
وہ مصدر جو جملے کی ضمن میں موجود ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ہم ان کو پکڑیں گے کہ جہاں سے ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں حیثو یہ بظاہر مضاف ہے لا یعلمون کی طرف، لیکن لا یعلمون جملہ ہے، لا یعلمون فعل ضمیر اسم اس کا فاعل، فعل فاعل کا جملہ فعلیہ خبریہ، تو حیثو حقیقت میں علم کی طرف مضاف ہے، اور علم کا جو معنی ہے وہ لا یعلمون فعل کے ضمن میں موجود ہے۔ وقد تضاف الى المفرد كقول الشاعر، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرماتے ہیں، وہ فائدہ یہ ہے کہ حیث اکثر تو جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ مفرد کی طرف بھی کیا ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے۔ جیسے شعر ہے، اما ترى حیث سہیل طالعا، اما ترى کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، حیث سہیل طالعا سہیل ستارے کے طلوع ہونے کی جگہ کو، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے سہیل ستارے کے طلوع ہونے کی جگہ کو۔ اب اس مثال میں دیکھیں حیث مضاف ہے اور سہیل یہ مضاف الیہ جو کہ کیا ہے، مفرد ہے، جو کہ کیا ہے، مفرد ہے۔ اما ترى کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے، حیث سہیل طالعا سہیل کے طلوع، سہیل ستارے کے طلوع ہونے کی جگہ کو۔ اب حیث مضاف ہے، سہیل مفرد ہے، جملہ نہیں ہے۔ اچھا جی، ای مکان سہیل، یہ بتا دیا کہ حقیقت میں یہ جو حیث ہے یہ سہیل کی طرف مضاف نہیں ہو رہا، بلکہ حیث جو ہے یہ مکان کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور مکان کا لفظ یہاں پر محذوف ہے۔ فحیث ھذا بمعنی مکان، پس حیث کا مطلب ہے، یہ حیث یہاں پر جو ہے مکان کے معنی میں ہے، حیث کس کے معنی میں ہے، مکان کے معنی میں۔ وشرطہ ان یضاف الی الجملۃ نحو اجلس حیث یجلس زید۔ اب یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ اچھا جی، وشرط ہو، یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ حیثو کے مبنی ہونے کی شرط بیان فرماتے ہیں۔ مصنف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیثو کے مبنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ حیثو یہ جملے کی طرف مضاف ہو، نیچے لکھا ہوا ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، لیکن جب حیثو مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا اما ترى حیث سہیل طالعا، جب یہ مفرد کی طرف مضاف ہوگا تو اس وقت یہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، تو اس میں نحویوں کا اختلاف ہے۔ اکثر نحویین کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں بھی مبنی ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حیثو کے لیے اصل یہی ہے کہ وہ مضاف ہو جملے کی طرف، تو جملے کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے جب یہ مبنی ہے تو اگر یہ مفرد کی طرف مضاف ہوگا تو اس وقت بھی یہ مبنی ہوگا، کیونکہ دیکھا اکثر کو جاتا ہے، عقل کو دیکھا نہیں جاتا۔ وشرط ہو، اور حیثو کے لیے شرط یہ کہ ان یضاف الی الجملۃ، کہ وہ جملے کی طرف مضاف ہو، نحو اجلس حیث یجلس زید، کہ آپ بیٹھیں جہاں پر زید بیٹھا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں حیث یہ یجلس زید کی طرف مضاف ہے، لیکن اصل میں تھا اجلس حیث جلوس زید، یجلس کے اندر جو جلوس مصدر ہے وہ موجود ہے جس کی طرف حیث مضاف ہو رہا ہے۔ ومنها اذ وهي للمستقبل واذا دخلت على الماضي صار مستقبلا نحو قوله تعالى اذا جاء نصر الله وفيها معنى الشرط۔ یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ ظروف مبنیہ میں سے اذا کو بیان فرماتے ہیں، ظروف مبنیہ میں سے اچھا اذا کو بیان فرماتے ہیں، اذا یہ بھی ظروف مبنیہ میں سے ہے، اذا یہ بھی کس میں سے ہے، ظروف مبنیہ میں سے ہے، اور اذا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے چاہے ماضی پر بھی داخل ہے، اذا یہ کس کے لیے آتا ہے،
مستقبل کے لیے آتا ہے، چاہے یہ ماضی پر بھی داخل ہو، یا پچھلے سال بھی پڑھ چکے ہیں، جیسے قرآن مجید میں نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب یہاں پر اذا ماضی پر داخل ہے جاء، لیکن اس کو اس نے کس کے معنی میں کر دیا؟ مستقبل کے معنی میں کر دیا، اذا کو کس کے معنی میں کر دیا؟ مستقبل کے معنی میں کر دیا۔ ومنہا، اور ظروف مبنیہ میں سے ایک اذا ہے، وہی للمستقبلی، اور وہ مستقبل کے لیے آتا ہے، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اور جب وہ داخل ہوگا ماضی پر، صار مستقبلا، تو اس کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دے گا، نحو جیسے اذا جاء نصر اللہ۔ وفیہا معنی الشرط، اور اس میں شرط والا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حی، یہ جو اذا ہے، اذا ہمیشہ ظرف کے طور پر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اذا کبھی شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اذا جو ہے یہ شرط کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وفیہا، اور اذا کے اندر پایا جاتا ہے معنی شرط، شرط کا معنی۔ وَيَجُوزُ أَن تَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ نَحْوُ آتِيكَ إِذَا الشَّمْسُ طَالِعَةٌ، وَالْمُخْتَارُ الْفِعْلِيَّةُ نَحْوُ آتِيكَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اذا شرط کے معنی میں آئے تو اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ اس کے بعد جملہ فعلیہ آئے۔ مثال اس کی کہ جملہ اسمیہ ہے اس کے بعد، جیسے آپ کہتے ہیں آتی کا، میں آپ کے پاس آؤں گا، اذا الشمس طالعۃ، جب سورج طلوع ہوگا۔ اب یہاں پر الشمس مبتدا ہے اور طالعۃ خبر ہے، تو اذا کے بعد جملہ اسمیہ آ رہا ہے۔ اور مثال اس کی کہ اس کے بعد جملہ فعلیہ آ جائے، جیسے آتی کا، میں آپ کے پاس آؤں گا، اذا طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں اذا، اس کے بعد جملہ فعلیہ آ رہا ہے، طلعت الشمس، طلعت فعل ہے، الشمس اس کا فاعل ہے۔ وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، أَن تَقَعَ بَعْدَهَا، کہ اس کے بعد آ جائے الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ، نحو جیسے آتی کا، میں آؤں گا آپ کے پاس، اذا الشمس طالعۃ، والمختار الفعلیہ، اور پسندیدہ یہ ہے کہ اس کے بعد جملہ فعلیہ آئے، نحو جیسے آتی کا اذا طلعت الشمس، میں آؤں گا آپ کے پاس جب سورج طلوع ہوگا۔ وقد تكون للمفاجات فيختار بعدها المبتدا، نحو خرجت فاذا السبع واقف۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ الا کا تیسرا معنی بیان فرما رہا ہے۔ پہلا معنی کیا تھا؟ ظرف، دوسرا معنی کیا تھا؟ شرط، اب تیسرا معنی بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اذا کبھی کبھی مفاجات کے لیے بھی آتا ہے۔ اذا کس کے لیے آتا ہے؟ مفاجات کے لیے۔ مفاجات کا معنی ہوتا ہے اچانک کسی کام کا واقع ہو جانا، تو اذا بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ کام اچانک ہوا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں خرجت، میں نکلا، فاذا السبع واقف، تو اچانک درندہ کھڑا ہوا تھا۔ اور جب اذا مفاجات کے لیے آتا ہے تو اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ مبتدا لے کر آئیں۔ اذا جب مفاجات کے لیے آئے تو بہتر کیا ہے؟ جب اذا مفاجات کے لیے آئے تو بہتر کیا ہے کہ اس کے بعد مبتدا آ جائے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ خرجت، میں نکلا، فاذا السبع واقف، تو درندہ کھڑا ہوا تھا۔ اب یہاں پر السبع مبتدا ہے اور واقف اس کی خبر ہے۔ ومنها، یہ تو ہو گیا۔ وقد تكون للمفاجات، اور کبھی اذا مفاجات کے لیے آتا ہے، فیختار بعدها المبتدا، بس پسندیدہ ہے کہ اس کے بعد مبتدا آئے، نحو جیسے خرجت فاذا السبع واقف۔ ومنها اذ وهي للماضي وتقع بعدها الجملتان الاسمية والفعلية، نحو جئتك اذ طلعت الشمس واذا الشمس طالعة۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ظروف میں سے ایک اور قسم بیان فرماتے ہیں، اور وہ ہے از یہ ماضی کے لیے آتا ہے۔ از کس کے لیے آتا ہے؟ ماضی کے لیے، چاہے یہ مستقبل پر بھی داخل ہو، اس کو یہ کس کے معنی میں کر دے گا؟ ماضی کے معنی میں۔ اور اس کے بعد دو جملے آئیں گے، جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، دونوں جملے اس کے بعد آ سکتے ہیں۔ ومنہا، اور ظروف مبنیہ میں سے ایک از بھی ہے، وہی للماضی، اور وہ ماضی کے لیے آتا ہے، وتقع بعدها الجملتان، اور اس کے بعد دو جملے واقع ہوتے ہیں، مطلب الاسمیہ، تو ایسا نہیں ہے کہ دو جملے آئیں گے اکٹھے، جملہ اسمیہ بھی جملہ فعلیہ، نہیں،
दोनों जुमले आएंगे, मतलब जुमला इस्मिया भी और जुमला फ़अलिया भी। नहू जैसे जितु का, मैं आपके पास आया, इज़ तलाअत शम्स, जब सूरज तुलू हुआ, या व इज़ शम्सु तालियात, जब सूरज तुलू हुआ। तर्जमा एक ही तरह से होगा। अब देखें फ़र्क हो गया ना कि इज़ा ये मुस्तकबिल के लिए आता है और इज़ ये आता है ज़माने माजी के लिए। वमिनहा ऐना व अन्ना लिल मकान बिमाना अल इस्तिफहाम, नहू ऐना तमशी व अन्ना तक़ूद। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ज़ुरूफ़ मबनिया में से एक और बयान फरमाते हैं, वो है ऐना और अन्ना। ये दोनों आते हैं इस्तिफहाम के लिए, सवाल करने के लिए, और सवाल होता है जगह के बारे में। जैसे आप कहते हैं ऐना तमशी, आप कहाँ जा रहे हैं, यानी जगह से मुतल्लिक आप सवाल कर रहे हैं। आप कहते हैं अन्ना तक़ऊद, आप कहाँ बैठेंगे, यानी जगह से मुतल्लिक आप सवाल कर रहे हैं कि आप कहाँ बैठेंगे। वमिनहा, ज़ुरूफ़ मबनिया में से एक आइना और अन्ना भी है, लिल मकानी, ये जगह के लिए आते हैं, बिमान इस्तिफहाम, इस्तिफहाम के माने के अंदर इस्तेमाल होके। नहवु जैसे आइना तमशी, आप कहाँ जा रहे हैं, व अन्ना तक़ऊद, और आप कहाँ बैठेंगे। व बिमाना शर्ती, नहवु आइना तजलिस अजलिस, व अन्ना तक़ुम अक़ुम। यहाँ से इसका दूसरा माना बयान फरमाते हैं कि ये शर्त के माने में भी इस्तेमाल होते हैं, आइना और अन्ना। जैसे आप कहते हैं आइना तजलिस, जहां आप बैठेंगे, अजलिस, मैं वहां बैठूंगा, या अन्ना तकुम अकुम, जहां आप खड़े होंगे मैं वहीं खड़ा होऊंगा।